حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے عادل صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ واقعی سپریم کورٹ جو ہے اس پر نوٹس لے گی؟ اور خاص طور پر جس طرح سے احسن اقبال صاحب پر بھی انہوں نے کہا کہ نوٹس لینا چاہیے، ویسے جیسے احسن اقبال صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، وہ سینئر رہنما ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ انہیں اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر سپریم کورٹ ان معاملات پر ہر معاملے پر نوٹس لینے لگ جائے تو جو ان کا اصل کام ہے، جو وہاں پہ ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہو رہے ہیں، اربوں روپے کے کیسز وہاں پہ عدالت میں ہیں، ابھی اس کے فیصلے نہیں ہو پا رہے اور آپ نیا پنڈورا باکس کھولتے جائیں، آپ پھر 71 والے معاملات لے کے بیٹھ جائیں کہ کیسے پاکستان میں کیا کیا ہوا، کس وقت کیا حالات بنے، کون سی سیاسی جماعت کہاں پر کھڑی تھی، وہ نکال لیں۔ بے شمار آپ کیسز جو ہے وہ مردے کھڑے اکھاڑے اور لے کر عدالت میں پہنچ جائیں، پھر تو آپ آگے تو نہیں جا سکتے۔ اس وقت پاکستان جس پوزیشن پر کھڑا ہے، جس نہج پر ہے، اس ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ پرانے کیسز کھولیں اور معاملات کو لے کر بیٹھ جائیں۔ ہمیں آگے کی طرف نکلنا پڑے گا۔ ہم ماضی میں سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہم چھوٹی موٹی لڑائیوں کو لے کر اور ایک کس عروج پر پہنچ جاتے ہیں کہ شاید آج عدالت نوٹس لے لے اور ایک سیاسی جماعت ختم ہو جائے، دوسری آ جائے، ایک کو پارٹی سے نکالیں، وہ کہ آج بہت غلط ہو گیا، اس پارٹی سیاسی جماعت نے بہت غلط کر دیا۔ وہ تو سب کے سامنے ہے کس نے کیا کیا، اب تو کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ آپ جائیں کوئی انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات جہاں اگر کچھ مل جائے تو ان کو پڑھ لیں، ڈاکومنٹس موجود ہیں ان کو پڑھ لیں، اور خود جو ان کے بیانات ہیں اور جو کام کرتے ہیں آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ اب تو کئی چیزیں سامنے کھل کر سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ اب کسی کو یہ کہنا، ڈیفینڈ کرنا زبردستی، وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا، ابھی بھی ایسے ہوتا ہے۔ اور رہی بات کہ جب ان معاملات کی طرف اگر آئیں کہ جو زبیر صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا پورا بیانیہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی اپناتے تھے اور پھر پوزیٹیو اسٹیبلشمنٹ کی طرح چاہ رہے تھے، انہوں نے وہ سارا بیانیہ اور پھر اب جو معاملات بتا رہے ہیں کہ ہم تو پہلے یہ پوزیشن لے رہے تھے، ہم فلاں جو ہے وہ چیزوں پر سٹینڈ کر کے کھڑے تھے، وہ تمام کا تمام چیزیں انہوں نے دفن کر کے رکھ دی۔ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کی کارکردگی کو اٹھا کر دیکھیں، جب وہ مزاحمتی بیانیے سے مفاہمتی بیانیے کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں تو بے شمار جگہوں پر وہ بند گلی کو کھولنے کے لیے، راستے بنانے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے بھی کھٹکاتے ہیں، وہ مدد بھی لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ڈیلیں بھی کرتے ہیں۔ اور یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ کو بے شمار قسم کے تمام جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں ایسی کسی نہ کسی پوزیشن پر کھڑی دکھائی دیں گی کہ وہ ڈیل بھی کر رہی ہیں، وہ ڈیل بھی لے رہی ہیں، اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ اب ہم نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ کہنا کہ سب جو ہیں وہ بالکل پاک صاف ہیں، کسی نے کوئی ایسا راستہ نہیں لیا، سب جماعتوں نے لیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ زبیر صاحب نے آج پہلی دفعہ تو الزام نہیں لگایا، وہ تو گزشتہ کئی ہفتوں سے الزامات عائد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب یا مریم نواز شریف صاحبہ جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں، یا دیگر افراد، ان کی طرف سے کوئی بھی بیانیہ نہیں آیا، ان کی طرف سے کوئی بھی تردید نہیں آئی، ان کی طرف سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، ہم ان کو نوٹس بھی بھجواتے ہیں۔ اس پر تو آنی چاہیے۔ اس پر وہ ایک شخص جو ہے وہ پوری پارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے وقت میں جب آپ کی مقبولیت کسی پوزیشن پر تھی اور قبولیت تھی ہی نہیں، اور آپ قبولیت حاصل کرنے کے لیے آپ دروازے پر دستخط دے رہے تھے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چھپ چھپا کے ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو ایسے وقت میں اس کی کوئی تردید بھی دوسری طرف سے نہیں آ رہی۔ یا تو یہ الزام درست دکھائی دیتا ہے، یا وہ اس معاملے کی طرف زیادہ آنا نہیں چاہتے۔ مجھے تو ان دونوں میں سے دو ہی صورتیں رکھتی ہیں، کیونکہ اگر اس معاملے کی طرف آئیں گے تو معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دیکھیں 2022 اپریل میں اس ٹائم جو پرائم منسٹر عمران خان تھے، جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا ان کی حکومت کو، تو اس ٹائم تو ان کی مقبولیت اس پوزیشن پر نہیں تھی اور قبولیت جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن کروانے ہیں، یہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، حالات بتاتے ہیں، معاشی حالات بتاتے ہیں، بے روزگاری کس پوزیشن پر تھی، سارے صورتحال بتاتے ہیں کہ اس ٹائم تحریک انصاف کی حکومت کس پوزیشن پر کھڑی تھی۔ تو یہ حکومت نے آ کے جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جس کی سرپرستی لندن سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب فرما رہے تھے،
تو اس ٹائم کس پوزیشن پر آ کے انہوں نے 16 مہینوں میں کیا پرفارمنس دکھا دی، کیا کس پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا. خود پہلے 7-8 مہینے بتاتے رہے آئی ایم ایف کے دروازے پر نہیں جائیں گے، بھیک نہیں لیں گے، پھر جو ہے مؤدبانہ طریقے سے وہاں پر پیش ہوئے اور کہا کہ ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مدد دی جائے، ہمیں بھیک دی جائے، ہم پاکستان کے حالات خراب ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ 6-7 مہینے میں آپ نے اپنے تمام کیسز ختم کیے، تمام اپنے لائنیں درست کی، تمام حالات آپ نے بہتر کیے، اور اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ جس کو آپ نے ہٹایا تھا، اور اس کی مقبولیت بڑھ گئی، قبولیت اس کی نہیں ہوئی. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اور پھر حالات کسی اور طرف رخ اختیار کرتے چلے گئے، اور پھر ایک ایسی سچویشن بنی کہ بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، انڈسٹریز بند ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ پڑھے لکھے افراد پاکستان سے باہر جانے لگ گئے. جی بالکل، آپ کو پوائنٹ آ چکا ہے. بالکل